اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی توحید کے موضوع پر 6 تقاریر میں سے پہلی تقریر بیان کی جا رہی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ آیت الکرسی کے معنی کا بیان جاری ہے۔ اس کے لیے ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اسی کی ملکیت ہے، اسی کی بندگی میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے، وسیلہ بنے، مگر اس کی اجازت سے۔ کسی ایسی طاقت کا سراغ نہیں ملتا جو ایک شفیع کی حد تک ہی صحیح اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ شفیع یعنی شفاعت کرنے والا۔ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں موجود نہیں ہے، وجود نہیں رکھتی کہ جو حتیٰ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے، اس کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت، کسی کی سفارش ہی کر سکے بغیر اللہ کے اذن کے۔ کجا یہ کہ کوئی آئے اور اللہ کے فیصلے کو زبردستی بدل لے، اللہ کو اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے، اللہ پر غالب آ جائے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے۔ آیت الکرسی کیا بتا رہی ہے کہ حتیٰ کہ کسی میں یہ طاقت بھی نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ ایک دفعہ کوئی آئے اور کہے کہ مثلا یہ میرا بندہ ہے، یہ میری پارٹی ہے، یہ مجھے ماننے والا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، یعنی زبردستی ایسا کرے، اس کا تو یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی بڑے سے بڑی ہستی بھی، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی امام، حتیٰ کہ اللہ سے، اللہ کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا، یہ طاقت بھی نہیں رکھتا۔ توجہ فرمائیے، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے، وسیلہ بنے، مگر اس کی اجازت سے، الا باذنہ، اس کے اذن یعنی اس کی اجازت سے۔ کسی ایسی طاقت کا سراغ نہیں ملتا جو ایک شفیع کی حد تک ہی صحیح اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکے، کوئی ایسی طاقت نہیں۔ اگر کوئی دوسروں کی شفاعت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے اذن یعنی اجازت سے ہے۔ انبیاء جو شفاعت کرتے ہیں، اولیاء، ائمہ، صالحین، مومنین اور شہداء، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں احادیث میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اذن شفاعت دے گا۔ لیکن آیت الکرسی کیا کہہ رہی ہے کہ انبیاء جو شفاعت کرتے ہیں، اولیاء، ائمہ، صالحین، مومنین اور شہداء جو اللہ کے سامنے شفاعت کرتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، نہیں کرتے۔ اس بنا پر وہ بھی
اللہ کی طاقت کے مقابلے میں آنے والی طاقتیں نہیں ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، بہت بنیادی ترین بات ہے، توجہ فرمائیے۔ شفاعت کا ایک صحیح تصور ہے اور وہ ہے قرآنی تصور، وہ تصور کہ جو آیت الکرسی اور دیگر بہت ساری آیات پیش کرتی، اور ایک ہے شفاعت کا غلط تصور جو حتیٰ کہ مشرکین مکہ میں بھی موجود تھا، اور اپنے بتوں کو جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا ان کے بارے میں قرآن نے جو بتایا، کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ کوئی اللہ کے مد مقابل نہیں سمجھتے تھے۔ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ یہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ پر غالب آ سکتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں تھا، یہ ہماری شفاعت کریں گے، سفارشی ہیں۔ اور لیکن وہ کیا سمجھتے تھے کہ ان کی شفاعت ٹال نہیں سکتا اللہ۔ بس شفاعت کا غلط تصور کیا ہے کہ انسان عقیدہ بنا لے کہ فلان ہستی میری شفاعت کرے گی، اللہ چاہے مجھ سے میں اللہ کو راضی کروں یا اللہ کو میں نے ناراض بھی کر دیا ہو، یہ ہستی حتماً میری شفاعت کرے گی۔ باطل ہے۔ شفاعت کا صحیح تصور کیا ہے؟ وہ یہ کہ شفاعت بھی نظام توحید کا حصہ ہے، یعنی بنیادی طاقت ایک ہی طاقت ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور وہ اگر کسی کو اجازت دے گا، اور جس کے بارے میں اجازت دے گا شفاعت کرنے کی، تو شفاعت قیامت کے دن وجود میں آئے گی، ورنہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ بغیر اللہ کی اجازت کے شفاعت کرے۔ یہ صحیح تصور ہے۔ اگر اس تصور پر آپ غور کریں، توحیدی قرآنی تصور شفاعت پر اگر آپ غور کریں، تو اس شفاعت نامی رحمت کا آغاز بھی اللہ ہی سے ہونا ہے۔ اس کو رحم آئے گا تو وہ اذن شفاعت دے گا۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو جیسا کہ تصور بن گیا بعض غلط طریقے سے دین کے بیان کیے جانے کے سبب، بعض لوگ ایسے جملے بولتے ہیں جو خدا سے نہ ملے وہ اس ہستی سے مانگو، یہ باطل ہے۔ ہر رحمت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی بھی نبی، کوئی بھی امام، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے، اور عطا کرنے والی اصل ذات اللہ ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جو خدا سے نہ ملے وہ اس ہستی سے مانگ لو، شرک کی بو آتی ہے اس میں سے۔ اس لیے کہ قرآن مجید فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ لوگوں میں سے جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی دوسرا وجود نہیں رکھتا جو آ کر اس دروازے کو بند کر دے۔ وما یمسک، اور اگر اللہ روک لے، یہ کہنا کہ جو خدا سے نہ ملے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو خدا سے نہ ملے وہ اس ہستی سے مانگو۔ جو خدا سے نہ ملے وہ کسی سے نہیں مل سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وما یمسک، اور جسے اللہ روک لے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو پھر کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس رحمت کے دروازے کو کھول کر کسی کو کچھ عطا کر دے۔
بس اصل روک دینے والا اور اصل عطا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بس اگر اس کی بارگاہ میں کسی نیک ہستی کو مثلا بطور وسیلہ واسطہ پیش کیا جائے، یہ خلاف توحید نہیں ہے، یہ خلاف توحید ہے کہ جو خدا سے نہ ملے وہ ان ہستیوں سے مانگو، یہ باطل ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو لاپرواہ، قرآن سے دور، تعلیمات روایات صحیحہ اہل بیت سے دور، جوش خطابت میں حد سے بڑھ جانے والے لوگوں نے جو تصورات عوام کے ذہنوں میں پیدا کر دیے، زہر ڈال دیا، شرک آلود کر دیا لوگوں کے ذہنوں کو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ شرک کا انسان کے اندر پیدا ہو جانا سادہ سادہ قرآنی لفظوں میں سبب بن جاتا ہے کہ وہ انسان ناقابل معافی قیامت کے دن، اور قرآنی کے لفظوں میں جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ آیات قرآن نہیں بدل سکتی۔ سارے کے سارے اسلام کی بنیاد توحید پر قائم۔ آپ توجہ فرمائیے، اگر کوئی دوسروں کی شفاعت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے اذن سے کرتا ہے۔ انبیاء جو شفاعت کرتے ہیں، اولیاء، ائمہ، صالحین، مومنین اور شہداء جو خدا کے سامنے شفاعت کرتے ہیں، خدا کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ کہ خدا اجازت نہ دے اور وہ سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ پابند ہو اس شفاعت کے ماننے کا، جو پابند ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا کسی کا پابند نہیں ہے اور سب اس کے پابند ہے، حتیٰ کہ شفاعت کرنے کے لیے بھی اس کے اذن کے محتاج ہے۔ رسول اللہ بھی اور اہل بیت اطہار بھی اللہ کی اجازت کے محتاج ہیں شفاعت کرنے کو۔ پس شفاعت نظام توحید کا حصہ ہے اور اللہ ہی کی رحمت کا نام شفاعت ہے۔ اس بنا پر وہ بھی، یعنی یہ ہستیاں بھی خدا کی طاقت کے مقابلے میں آنے والی طاقتیں نہیں ہیں۔ خدا کے سامنے، اب یہاں مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آپ بازار میں جائیں اور وہاں پر ایک دکان پر جائیں اور آپ کو اپنی ضرورت کی کوئی چیز وہاں سے چاہیے ہو، وہاں سے نہ ملے تو آپ ساتھ دیکھیں ایک اور دکان ہے وہاں پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ کو مل جائے گی۔ آیا ایسا کوئی تصور ہے شفاعت کا کہ مثلا آپ نے اللہ سے درخواست کی، اللہ نے کہا نہیں، اس کے بعد رسول اللہ سے آپ نے درخواست کی، رسول اللہ نے کہا میں تمہاری سفارش کرتا ہوں؟ باطل ہے، دو نظام نہیں ہے۔ اس پر اچھی طرح توجہ فرمائیے۔ لہذا مثال کی زبان میں آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایک دکان کھلی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری اور دکانیں بھی کھلی ہیں، جو ایک سے نہ ملے وہ دوسری جگہ سے جا کے لے لو، یہ باطل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی اللہ کی عظمت کے مقابلے میں کوئی جداگانہ حیثیت ہو، انبیاء کی، اولیاء کی، ائمہ کی، شہداء کی، صالحین کی۔ اللہ کے مقابلے میں سب ہیچ، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کس جہت سے عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کے مد مقابل ہونے کے اعتبار سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خدا کے مد مقابل آ سکے۔ سب خدا کے بندے ہیں، البتہ ایسے بندے جو مورد لطف و محبت خدا ہیں۔ اور کیوں اللہ کے لطف اور محبت
ان کے شامل حال ہوئی ہے، آگے اس کا بیان آ جائے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، یہ دیکھیے یہ لہجہ ہی چیلنج کرنے والا ہے کہ کوئی ہے تو لاؤ جو بغیر اللہ کے اذن کے کسی کی سفارش کر سکے۔ قبول ہونا سفارش تو دور کی بات ہے، سفارش کر سکے اللہ کے اذن کے بغیر، اس کو لاؤ سامنے۔ آپ توجہ فرمائیے، سورہ مبارکہ ہود میں اللہ نے اپنے قرآن میں اتمام حجت کر دیا ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، بات کی طرف توجہ کرنے والوں کے لیے۔ حضرت نوح نے کشتی میں سوار ہوتے وقت ان کا سگا بیٹا تھا، حضرت نوح کو جب یہ دکھائی دیا کہ یہ کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تو تفصیلات ہیں اس کی، خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نوح نے بڑے ادب سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ کون ہے حضرت نوح؟ سورہ صافات میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ لیکن اس عظیم الشان اولو العزم نبی کی بھی 950 سال تقریباً اللہ کی طرف دعوت دیتے دیتے دھکے کھائے اس ہستی نے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے دیتے۔ ان کی بھی سفارش ان کے سگے بیٹے کے بارے میں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ قرآن مجید نے ایسے ہی نہیں باتیں کر دی، اصول بیان کر دیے۔ بڑے ادب سے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ، یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے۔ بات کرنے کا انداز بھی ادب والا کہ یہ بیٹا میرے اہل میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا تیرے اہل بچ جائیں گے۔ اب حضرت نوح نے سوال کیا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے، اور تیرا وعدہ حق ہے۔ اللہ نے فوراً جواب میں فرمایا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اگر سگا بیٹا بھی اپنے باپ نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس تعلق کی کوئی حیثیت نہیں۔ روک دیا اپنے نبی کو اللہ نے، فرمایا تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عمل غیر صالح ہے، یہ نافرمان ہے خدا کا۔ اور فرمایا کہ اے نوح، میں آپ کو، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جاہلین میں سے نہ ہو جانا۔ الفاظ دیکھیے قرآن کو۔ اور جیسے ہی اللہ کی طرف سے یہ بات سنی، حضرت نوح نے فوراً استغفار کیا، معافی مانگی۔ پس نظام توحید میں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی آ جائے، مد مقابل، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی ولی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے کسی کے پاس ایک ذرہ برابر بھی طاقت نہیں، مد مقابل خدا۔ کون ہے جو اس کے پاس شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت اور اذن کے؟ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ لہجے پہ غور کیجئے، یہ چیلنج کیا جا رہا ہے، یعنی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کون ہے کہ جو آ کر میری اجازت کے بغیر سفارش کرے، اور کوئی آ جائے سفارش کرنے کے لیے، کوئی نہیں آ سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے وہ جانتا ہے۔
یعنی یہ سارے اس کے بندے ہیں، ان کے سامنے، ان کے پیچھے، ان کے بعد میں، جو ان سے پہلے ہو چکا، جو ان کے سامنے ہو رہا ہے، جو ان کے بعد ہوگا، سب جانتا ہے اللہ۔ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، یعنی انسانوں اور موجودات کی پوری زندگی پر محیط ہے، احاطہ کیے ہوئے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہوئی اپنے بندوں کی۔ اب یہ تو اللہ کا علم، اللہ کے مقابلے میں بندوں کا علم، مخلوقات کا علم، اس کا کیا فارمولہ ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اور یہ یعنی یہ اللہ کے بندے، اور یہ اس یعنی اللہ کے علم کے ایک حصے کا بھی، کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، جتنا علم وہ جس کو عطا کرنا چاہے، اس کی مشیت کے بغیر اللہ کے علم کا ذرہ برابر بھی کوئی دوسرا احاطہ نہیں کر سکتا۔ انبیاء، اولیاء، ائمہ سب اس میں شامل ہیں۔ آیت الکرسی بیان توحید ہے، بیان مقام پروردگار ہے کہ اپنے کاموں میں، اپنی صفات میں اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، وحدہ لا شریک۔ اب یہ آیت الکرسی کا یہ حصہ پڑھ کر آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی فرما رہے ہیں، دیکھیے، یعنی سامعین سے کہہ رہے ہیں دیکھیے، یعنی غور کیجیے کس طرح سے پوری کائنات کو دو صفوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک طرف اللہ، دوسری طرف تمام کائنات، تمام مخلوقات۔ ایک طرف صرف اللہ، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، اس صف میں جہاں اللہ کا مقام ہے کوئی وہاں نہیں کھڑا۔ دوسری طرف تمام کائنات، تمام موجودات۔ دیکھیے کس طرح سے پوری کائنات کو دو صفوں میں تقسیم کیا ہے۔ کس نے؟ آیت الکرسی میں خود اللہ نے۔ ایک صف اللہ کی صف ہے اور ایک صف دوسرے تمام موجودات کی۔ اس دوسری صف میں کائنات کے تمام ذرات اللہ کے بندے ہیں۔ بس ایک واحد حد کے اندر، اب اس بات کو غور سے سنیے اور سمجھیے گا، بندہ ہونے کے اعتبار سے سب ایک صف میں کھڑے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ وہ بندہ ہونے کے اعتبار سے دوسرے سے کم ہے، یعنی بعض معاملات میں اللہ کا بندہ نہیں ہے، آزاد ہے، اللہ کے سامنے اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے۔ توجہ کے ساتھ اس بحث کو سمجھیے گا۔ ایک صف اللہ کی صف ہے جہاں وہ تنہا اکیلا کھڑا ہے، اور ایک صف دوسرے تمام موجودات کی۔ اس دوسری صف میں کائنات کے تمام ذرات اللہ کے بندے ہیں، ایک واحد حد کے اندر، سب ایک جیسے بندہ ہونے کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کے لحاظ سے کائنات کے کوئی سے بھی دو موجودات کے درمیان کوئی برتری نہیں ہے۔ یہاں پہ ذرا سن لیجئے کہ یہ کس اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ یہ لفظ بندہ، لفظ عبد دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ عبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مخلوق ہونے کے اعتبار سے بندہ ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے خدا کا دیا ہوا ہے، خدا اس کا خالق ہے،
اگر خداوند عالم اس کو ایک پل کے لیے بھی چھوڑ دے تو یہ ہیچ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کائنات کا ذرہ ذرہ، چاہے جاندار چیزیں ہوں، چاہے بے جان ہو، چاہے حقیر ترین چیزیں ہوں، چاہے عظیم ترین چیزیں ہوں، عظیم ترین ہستیاں ہوں، سب ایک صف میں کھڑے ہیں اللہ کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا اور کہا کہ جو میری اطاعت کرے گا، جو میری بات مانے گا، جو میری عبادت کرے گا، جو میرے قریب آنا چاہے گا میری اطاعت کے ذریعے سے، میں اس کو اپنے قریب کر لوں گا۔ اس اعتبار سے درجات ہیں۔ کچھ اللہ کے بڑے عظیم بندے ہیں، کچھ اللہ کے عظیم بندے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نافرمان آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں۔ بس یہ دو مختلف معانی ہیں۔ ایک اپنے اختیار سے انسان اللہ کی عبودیت کر کے مقام بندگی پر پہنچتا ہے، یہ الگ ہے، اسی میں آزمائش ہے ہماری۔ لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ انبیاء کا خالق ہے، اللہ ائمہ کا خالق ہے، اللہ کائنات کے ایک چھوٹے سے ذرے کا خالق ہے، اس اعتبار سے مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب اللہ کے بندے۔ ان دو کا فرق۔ ابھی کون سے معنی کی بات ہو رہی ہے؟ مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب اللہ کے عبد۔ توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کے لحاظ سے کائنات کے دو موجودات کے درمیان کوئی برتری نہیں، اس اعتبار سے کہ دونوں کا خالق اللہ ہے، دونوں اس کے حکم کے پابند ہیں، جب چاہے ان کے وجود کو ختم کر دے۔ اس اعتبار سے کہ اللہ کے بندے ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ کی قدرت میں اور اس کے قبضے میں ہیں، سب برابر ہے۔ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں اللہ کے قبضے میں تھوڑا ہوں، تھوڑا اس کے قبضے قدرت سے باہر ہوں، اور کوئی کہے کہ میں سارا کا سارا اللہ کے قبضے قدرت میں ہوں۔ خوب توجہ فرمائیں تاکہ واضح ہو جائے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہے، ایک معمولی سا ذرہ بھی اور اس کائنات کی عظیم ترین مخلوق بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا بزرگوار عظیم بندہ، اس کی عظمت کا یہ معنی ہو کہ اب وہ کسی معاملے میں اللہ کے اختیار سے باہر ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ کر سکتا ہے، کسی معاملے میں اللہ کو عاجز کر سکتا ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، شرک ہے۔ بس اس اعتبار سے اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ کے اختیار میں ہونے کے اعتبار سے سب ایک صف میں کھڑے ہیں، برابر ہیں، سب برابر ہیں، سب، حتیٰ کہ کائنات کی تاریخ کے عظیم ترین، باعزت ترین اور قیمتی ترین انسان یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مقدس بھی بندہ خدا ہونے، خدا کے اختیار میں ہونے، عبد خدا ہونے کے اعتبار سے تمام دوسری تخلیقات، مخلوقات کی طرح ہے، اللہ کے مکمل طور پر اللہ کے اختیار اور اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں مثلا کائنات کی یہ عظیم ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی اعتبار سے کسی معاملے میں اللہ کے اختیار کے بغیر کچھ کر سکتی، اللہ کی قدرت اور اختیار سے باہر ہو نہیں۔ جس قدر وہ خدا کے اختیار میں ہے، یعنی رسول اللہ جو سب سے عظیم ترین ہستی ہے کائنات کی اللہ کے بعد، ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، باقی خود بخود شامل ہو جائیں گے اس میں۔ جس قدر وہ اللہ کے اختیار میں ہیں، یعنی باقی کائنات کی چیزیں، اسی قدر
پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نبی، کوئی عہدیدار، یعنی اللہ کے پاس بڑا مقام رکھنے والا، کوئی بڑا انسان کیونکہ بڑا ہے، کیونکہ عظیم ہے، کیونکہ محبوب خدا ہے، کیونکہ عزیز خدا ہے، اس لیے خدا کے مقابلے میں کچھ قدرت رکھتا ہو۔ پھر توجہ فرمائیں، اپنی عظمت کی وجہ سے خدا کے مقابلے میں کچھ قدرت رکھتا ہو، کچھ طاقت رکھتا ہو، نہیں۔ بندے پروردگار کے سامنے دست بستہ، ہاتھ باندھ کر جیسے غلام کھڑے ہوتے ہیں، دست بستہ ہے، کسی کا ہاتھ کھولا نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ کر سکے۔ بندے پروردگار کے سامنے دست بستہ اور سر تسلیم خم ہے، اور ان کی عظمت بھی اسی سے ہے۔ جو جتنا خدا کو جھک گیا ہے اتنا عظیم ہے۔ یہ ہے توحید۔ نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ کی عظمت کی معرفت ہو گئی ہے، ان کی پھر بلندی ہی ان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے خاک نشین ہو جائے، تواضع کریں، خود کو خاکسار بنا دیں، نہ کہ اللہ کے سامنے کوئی اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے۔ عین قرآن، عین قرآن جو اللہ کے سامنے، اللہ کے مد مقابل اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اس نے خدا کو جانا ہی نہیں، وہ کسی اور کو اپنا اللہ بنا کر بیٹھا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی عظمت کا جس کو ادراک ہو گیا ہے، پھر وہ جان لیتا ہے کہ میری عظمت اسی میں ہے، جتنا زیادہ میں اللہ کے سامنے جھک جاؤں گا، سر تسلیم جتنا خم کر دوں گا، جتنا زیادہ اس کی بندگی کروں گا، اتنے میرے لیے بلندی کا سبب بنے گا، اور جتنا میں تھوڑا سا بھی سرکشی کروں گا اتنا میرے اللہ کی بارگاہ میں گر جانے کا سبب بن جائے گا۔ بندے پروردگار کے سامنے دست بستہ اور سر تسلیم خم ہیں، اور ان کی عظمت بھی اسی سے ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے اول المسلمین رسول اللہ۔ قرآن کہتا ہے اے رسول ان کو بتا دو وَأُمِرْتُ، مجھے امر کیا گیا ہے ان اکون اول المسلمین، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سب سے پہلے تسلیم ہونے والا میں ہوں، لہذا سب سے اوپر بھی بندگان خدا میں یہی ہستی۔ توجہ فرمائیے، آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی فرماتے ہیں نماز کے تشہد میں ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بندہ خدا ہونے کو آپ پہلے لے کر آتے ہیں۔ یہ تعلیم دی گئی ہے نماز میں آپ کہ رسول اللہ کے بندہ خدا ہونے کا پہلے ذکر کرو اور ان کے رسول ہونے کی گواہی بعد میں دو، تاکہ کوئی جراثیم نہ چلا جائے غلو اور شرک کا۔ اس اللہ کے بعد عظیم ترین ہستی کے بارے میں بھی کوئی غلو اور شرک کا جراثیم تمہارے اندر نہ جائے۔ ہر نماز میں یہ گواہی دو اشہد ان محمدن عبدہ۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ غلام کو۔ آقا پر غلام کا کوئی حکم نہیں چلتا، غلام کبھی آقا کے مد مقابل نہیں آ سکتا، وہ اس کی تو عزت ہی، غلام کی عزت ہی۔ بہترین غلام کون ہوتا ہے؟ جو باقیوں کی نسبت سب سے زیادہ آقا کی اطاعت کرے، اور وہ رسول اللہ ہیں۔ بندہ خدا ہونے کو آپ پہلے لاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد ہیں، اس کے بندے ہیں، اور وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول۔ آپ پہلے بندگی کا ذکر کرتے۔ آگے چلیے، آیت الکرسی وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی
اس کا تخت، اس کا تخت اقتدار زمین و آسمان پر وسیع ہے، احاطہ کیے ہوئے، یعنی یہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے، کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کے تخت اقتدار سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ معنی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اب یہ توجہ فرمائیے، جب قرآن میں اللہ کے عرش کا ذکر آتا ہے، جب قرآن میں اللہ کی کرسی کا ذکر آتا ہے، یہ عرش کرسی یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے عالم کی بات بتائی جا رہی ہے، ایک محدود عالم میں، ایک لامحدود عالم کی بات ایک محدود عالم میں محدود علم رکھنے والے کو بتائی جا رہی ہے، تو ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو اسی دنیا کے الفاظ ہیں۔ تو اس سے انسان کہتا ہے کہ اللہ کی بھی کوئی کرسی ہے، کرسی ذہن میں آ جاتی ہے، جیسے دنیا میں کرسیاں ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کا بھی عرش ہے، بادشاہوں کے عرش، بادشاہوں کے تخت ذہن میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر فارمولہ کیا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے ذہن میں آئے کرسی سے یا عرش سے جس میں کسی نقص کا، کمی کا اندیشہ بھی ساتھ میں آ جائے، چونکہ دنیا میں جو تصورات ہیں وہ ناقص ہیں، ان میں نقص ہے، ان میں کمی ہے۔ دنیا میں آج ایک کے پاس کرسی ہے، کل کوئی اس سے چھین لے، آج ایک تخت پہ بیٹھا ہے، کل اس کو موت آ جائے، اس سے اقتدار چھین لے، اس کی زندگی میں ہی اس کا تخت الٹ کر کوئی اور تخت پر بیٹھ جائے، یہ سب نقائص ہیں۔ ان سب کو دور کر دینا ہوتا ہے، کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ الفاظ انسانوں کو آسانی سے سمجھانے کے لیے استعمال ہوئے۔ ان الفاظ سے اگر کوئی خود سے گھڑ کر کوئی ایسے تصورات بنائے جو اللہ کے شایان شان نہیں ہے، تو اس کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں تاکہ اس کی تعویل کریں اور فتنہ کریں، حالانکہ اس کی تعویل کا علم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ لفظ کرسی بھی متشابہات میں سے۔ کیوں متشابہات میں سے ہے؟ کہ کوئی تصور کر سکتا ہے اس کرسی سے مراد کیسی کرسی ہے؟ کوئی تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں کی کرسیاں تو مادی چیزوں سے بنتی ہیں، کوئی لکڑی سے، کوئی لوہے سے، کوئی فلان سے، اور وہ عالم مادہ ہے ہی نہیں۔ بس سمجھانا مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ایک بادشاہ، ایک کرسی اقتدار اس کے پاس ہوتی ہے، اس کائنات کی کرسی اقتدار اللہ کے پاس ہے، نہ کہ وہ کوئی اس دنیا کی کرسیوں کی طرح کرسی ہے، انسان کا ذہن ادھر چلا جائے۔ پس اس کا تخت اقتدار زمین و آسمان پر وسیع ہے، یعنی سب کا احاطہ کیے ہوئے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ جو ہے یعود، اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی کام کرتے کرتے انسان تھک جائے، وہ کام اس پر بوجھ بن جائے، وہ کام اس پر گراں گزرے، اور اسے یعنی اللہ کو یعنی آسمانوں اور زمین کا حفظ کرنا، انہیں سنبھالنا، انہیں تھام کے رکھنا، انہیں چلانا، ایک معمولی حقیر ذرے سے لے کر عظیم ترین مخلوقات تک ان سب کا سنبھالنا اور ان کو حفظ کرنا کچھ گراں نہیں، کچھ بوجھ نہیں اللہ پر کہ اسے کسی وزیر کی ضرورت پڑے کہ میں تھک گیا ہوں اور میں اب اتنا بڑا نظام نہیں چلا سکتا، میں ایک وزیر بنا رہا ہوں کہ جو میری ہیلپ کر دے۔ وہ پاک ہے سبحانہ و تعالی، ہر عیب سے پاک ہے اور بلند ہے وہ، اور اسے ان آسمانوں اور زمین کے تحفظ میں، حفاظت میں کوئی بوجھ، کوئی گرانی، کوئی تکلیف کچھ بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے سخت اور دشوار نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اس کی صفت کیا ہے اس وحدہ لا شریک کی، کہ وہ عالی مرتبہ ہے، کوئی اس کے برابر میں
بلند نہیں ہو سکتا، اور صاحب عظمت ہے، یعنی جتنا وہ علو کا مالک ہے، بلندیوں کا مالک ہے، کوئی دوسرا اس کی مخلوق، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی اس کی بلندی میں اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح جتنی عظمت اس کے پاس ہے، کوئی عظمت میں اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو جتنی عظمت وہ عطا کرے اتنا وہ عظیم ہو جائے گا، لیکن اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کو جتنی بلندی وہ عطا کر دے وہ اتنا بلند مرتبہ قرار پائے گا، لیکن اس کے برابر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ ان آیات سے، یعنی یہ جو آیت الکرسی کے حصے پڑھے گئے، ان سے آپ مجموعی طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ اگر یہ جو جملے آپ کے سامنے پڑھے گئے ان میں آپ غور کریں تو بطور کلی آپ کے ذہن میں کیا تصور آتا ہے؟ ان باریکیوں کے علاوہ جو آیت میں موجود ہے، اس آیت الکرسی میں بہت ساری باریکیاں موجود ہیں، ابھی ان کی ہم بات نہیں کر رہے۔ ایک سادہ انسان جب اس کے سامنے یہ آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ اسے بتایا جاتا ہے، مجموعی طور پر اس کو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ آج کے اس درس کو ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں آیت الکرسی کے بیان کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔